إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یونیک فاؤنڈیشن مروڑ کی طرف سے منعقدہ آج کے اس اجلاس عام کے مہمان خطیب جماعت کی معروف علمی شخصیت ہم سب کے سرپرست اور مربی فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اور فاضل جماعت فضیلت الشیخ ہم سب کے محترم دیگر دعوتی اور تعلیمی سرگرمیوں میں خطے کوکن میں اہم مقام رکھنے والے اور دیگر علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مناسبت پر ہم سب کو بڑی مسرت ہے اور کافی خوشی ہے کہ ہم یہاں مروڑ میں یونیک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اس مبارک اجتماع میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ برابر جاری و ساری رکھے اور اس کے اندر استحکام عطا فرمائے۔ یہ خوشی اس ناطے بھی اور بڑھی ہوئی ہے کہ ہم ملک کے ڈیموکریسی سسٹم میں، ملک کے جمہوری نظام میں، ملک کے سیکولر نظام میں ہم اس کی دی ہوئی آزادی کا اپنا حصہ پا رہے ہیں۔ اس سسٹم نے جو آزادی دی ہے
ہر مذہب کو، ہر دھرم کو، ہر سیکٹ اور مسلک کو کہ اس ملک کے ڈیموکریسی سسٹم میں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ وہ چل سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو اس ڈیموکریسی سسٹم سے ملی ہوئی اس آزادی پر اور آزادی کی مناسبت پر آج ملک میں ملک کا 73واں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ملک کے الگ الگ طبقے الگ الگ انداز سے ملک کی آزادی ملنے کے بعد جو 73 سال بیت چکے اس پر بہت خوشی منا رہے ہیں۔ وہ اس ناطے خوشی منا رہے ہیں کہ ظلم و جور کا، انگریزوں کے استبداد کا اور ان کے قبضے کا ایک لمبا جو سلسلہ تھا ملک پر، اس سے آزادی ملی تھی آج سے 73 سال پہلے۔ تو سال بسال اگست کی 15 تاریخ کو، بلکہ اس کے بعد بھی مہینوں تک یہ سلسلہ مختلف پروگراموں سے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بات یاد کر کے ہمیں اور خوشی ہو رہی ہے کہ ڈیموکریسی سسٹم آیا، کوئی ڈیموکریسی سسٹم آیا ملک کی آزادی کے بعد، اور یہاں ایک جمہوری نظام آیا، ایک ملک کا دستور آیا۔ ملک کے بڑوں اور بزرگوں نے جسے بنایا تھا، اس ملک کے دستور کی ایک روح ہے۔ وہ روح یہ ہے کہ ملک کے ہر شہری کو اس کے مذہب اور اس کے مسلک کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ آج اس آزادی کی بنیاد پر اور اس آزادی اور اس حق کی بنیاد پر جو ہم یہاں جمع ہیں، اس ناطے بھی ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے اس مطلب موقع پر ہم یہ بات بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ حق صرف ہمارا نہیں ہے، یہ حق سب کا ہے، ہر ہندوستانی کا ہے۔ جو ملک کا دستور اور آئین دیتا ہے اور ملک کا سمویدھان دیتا ہے، یہ ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ اسلام کے اعتبار سے ابھی ہم سب کے بزرگ فرما رہے تھے کہ دیکھیے، اسلام میں کوئی زور و جبر نہیں ہے، اسلام میں کوئی زور و جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، اگر اسلام میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، آپ کے سسٹم میں، ڈیموکریسی سسٹم میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، بلکہ آزادی ہے۔ آزادی بھی غلو کی حد تک ہے، آزادی بھی حدوں کے پار کر چکی ہے، اتنی آزادی ہے۔ ملک کے بہت سارے لوگ، بڑے ایکسپرٹ لوگ کہتے ہیں اتنی آزادی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اخلاقیات سے بھی آزاد ہو جائے، اپنی تہذیبوں اور ثقافتوں سے لوگ آزاد ہو جائیں۔ لیکن آزادی ہے تو آزادی ہے، ایک سسٹم دیتا ہے تو ملک میں سب کو آزادی ہے۔ اگر اس آزادی کے ماحول میں بھی کوئی کسی کی آزادی چھینتا ہو، پھر اسے آزادی ملتی ہو کسی نہ کسی بنیاد پر، کسی نہ کسی سورس سے، سمویدھان اور دستور کے حوالے سے ہمارے ادارے دیتے ہوں، ہمارے بڑے دیتے ہوں، ہماری حکومتیں دیتے ہوں، رسپانسبل پرسن اور ڈپارٹمنٹ دیتے ہوں، تو اور ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ سب کو ملنی چاہیے، یہ سب کو ملنی چاہیے۔ اس لیے یہ خوشی کا مرحلہ میرے بھائیوں اس لیے بہت اہم ہے۔ اس موقع پر مجھے معلوم ہے کہ ہم سب کے فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظ اللہ، میں نے اس موقع کا تو خطاب ان کا نہیں سنا، لیکن میں نے سنا ہے کہ آزادی وطن کے موقع پر ملک میں مطلب علماء اہل حدیث اور مسلمانوں کی، اسی طرح تمام ملک کی مشترکہ جہاد آزادی کے حصے پر یہ بھی مستقل تقریریں کرتے رہتے ہیں، خطاب کرتے رہتے ہیں۔ یہ مناسبت ایسی ہوتی ہے کہ ہم یاد کریں۔ اس میں بات بہت کچھ کرنے کا وقت نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں جو کچھ ہمارے شیخ نے اس مناسبت پر بات کہی ہے وہ بہت کافی ہے۔ بات اس طور پر کہ ملک میں بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ سب سے پہلے ہتھیار اٹھانے والے انگریزوں کے خلاف، ہتھیار بند لڑائی لڑنے والے انگریزوں کے خلاف جماعتی بٹوارے نہیں تھے، لیکن آج جب بٹواروں کے ساتھ اپنی پہچان اور اپنا قد اونچا کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے
کوئی اس پر مضمون تیار کرنا چاہے، ڈاکٹریٹ کرنا چاہے، یا جو کچھ مواد، جو کچھ لٹریچر اور مٹیریل تیار ہے اس کی بنیاد پر جانچنا اور پرکھنا چاہے، تو اسے یہ کہنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہتھیار بند لڑائی انگریزوں کے خلاف ان لوگوں نے لڑی ہے جن کا عقیدہ کتاب و سنت کا تھا، جن کا عقیدہ وہ تھا جو جماعت اہل حدیث کا تھا، وہ جماعت اہل حدیث کے علماء تھے، جماعت اہل حدیث کے علماء کے پیروکار تھے۔ اور بتایا ہمارے شیخ نے کہ سلسلہ تقریباً 100 سال تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی شیخ نے تذکرہ کیا میرے بھائیوں کہ اس کے بعد بھی جو صورتحال رہی وہ صورتحال یہ رہی کہ ایک پیریڈ وہ آیا کہ سب ایک ہو گئے۔ صورتحال بہت نازک تھی، انگریزوں سے لڑ کر کے مختلف ٹولیوں سے ان سے مقابلہ کر کے انہیں ملک بدر کرنا آسان نہیں تھا، تو ملک کے سمجھداروں نے اس بات کو سمجھا کہ فرقہ بندیوں میں بٹ کر کے ملک، چاہے مسلمان کمیونٹی کی فرقہ بندیاں ہوں، نوابوں کے گروپ ہوں، الگ الگ ٹولیاں ہوں، اور ہمارے ہندو بھائی اور دوسرے دھرم کے ماننے والوں کی الگ الگ ٹولیاں انگریزوں سے لڑنے والی ہوں، اور لڑ رہی تھی۔ لڑ کر کے انگریزوں سے نمٹنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سب مل کر کے طے کیا کہ پوری کمیونٹی، آل کمیونٹیز مل کر کے ہندو مسلمان، مسلمانوں کے سارے مسلک کے لوگ ان کے ساتھ ایک ہو کر کے لڑائی لڑیں۔ آخری مرحلے میں یہ لڑائی لڑی گئی، اس میں بھی یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنہوں نے بنیاد ڈالا تھا، جن کے ہاتھوں پہ فاؤنڈیشن قائم ہوا تھا انگریزوں کے خلاف لڑنے کا، قیادت، رہنمائی، سوجھ بوجھ، دانشمندی، رول اور روح انہی کی تھی۔ یہ آخر تک یہ مرحلہ تھا میرے بھائیوں، اور آپ جانتے ہیں اس میں امامت کا درجہ آخری مرحلے پر جس کو سارے لوگوں نے تسلیم کیا مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا، اور اسی طرح بابائے قوم مہاتما گاندھی کا تھا۔ دونوں شخصیتیں ہر طرح کی حد بندیوں سے بلند تھیں۔ مولانا بلند تھے وسیع مفادات کے لیے، اسلام کی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ملک کے مفاد کے لیے ہر ایک کو ساتھ لے کر کے لڑائی لڑنے کی اور انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لیے۔ ایسے مہاتما گاندھی بھی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جن کے بارے میں فرمایا تھا، ان کی دردناک قتل کے بعد خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ مہاتما گاندھی یقیناً ہندو طبقے کے بہت بڑے مہان انسان تھے، لیکن وہ ہر طرح کی حد بندیوں سے مذہبی، لسانی، علاقائی بلند تھے۔ وہ پورے ملک کا، پوری انسانیت کا درد رکھتے تھے اور بھلائی چاہتے تھے۔ اس طرح آخری قیادت بھی جو ملک کی تھی وہ اس روح اور اس نقطۂ نظر سے تھی۔ میرے بھائیوں، یہ موقع نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ سب ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، ڈیپلی جا کر کے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، سارا مواد اور مٹیریل موجود ہے، پڑھنا چاہیے۔ یہ موقع جب ملک میں ہر طرف خوشی لوگ منا رہے ہیں، یقیناً خوشی کا موقع ہے۔ کسی کے بھی وطن پر، کسی کے بھی گھر پر اگر کوئی حملہ ہو، کوئی قبضہ ہو، وہ انسان نہیں، وہ پرندہ ہو، وہ جانور ہو، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے گھر کو، اس کے در کو اگر اجاڑا جائے اور باہر کی کوئی طاقت اور قوت قبضہ کرے تو نیچرلی، فطری طور پر وہ ڈیفنس میں آئے گی، وہ اپنی طاقت جمع کرے گی، کسی بھی طرح اپنے گھر کو دوسروں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے اور فریڈم کے لیے پوری لڑائی لڑے گی۔ میرے بھائیو، دیکھ لیجئے ہر ایک مخلوق کا کتنا لگاؤ ہوتا ہے اپنے وطن سے، کتنا لگاؤ ہوتا ہے اپنے گھونسلے سے۔ آپ کوئی جانور لے لیجئے، کوئی پرندہ لے لیجئے، کوئی کسی بھی طبقے کو لے لیجئے، کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ ایک بلی آ کر کے آپ کے گھر میں رہتی ہے، آپ لے جائیے 2 کلومیٹر چھوڑ کر کے آ جائیے، پھر وہ بھاگ کر کے آپ کے گھر میں جہاں وہ وطن بنائے رہتی ہے پھر آ کر کے وہاں پہنچ جائے گی۔ ایسے ہی پرندے دیکھیے اپنے وطن کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں۔ یہ جانور ہمارے کہیں بھی چھوٹ کر کے چلتے ہیں، چرتے
آتے ہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، آتے ہیں اپنے اصل ٹھکانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، انسان کو اگر بے دخل کرنے کی کوشش ہوگی اور اسے اس کے وطن پر قبضہ کرنے کی کوشش ہوگی، غاصبانہ عمل ہوگا، تو آپ بتائیے وہ کیا کرے گا؟ میرے بھائیو، یہ فطری چیز ہے۔ فطرت پر آ کر کے وہ قومیں لڑائی لڑتی ہیں جب ان کا حق مارا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس ملک کے باشندوں نے، اہل وطن نے، دیش واسیوں نے لڑائی لڑی اور لڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور ملک آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی میں میرے بھائیوں آخری مرحلوں میں تفریق کی بات نہیں ہے، سچائی کی بات لوگوں کو ماننا چاہیے۔ سچائی کی بات یہ ہے کہ ملک آزاد ہوا، سب کی مشترکہ آخری مرحلوں میں قوت لگانے کے بعد اس سے سبق ملتا ہے ہر ہندوستانی کو، وہ پاور میں ہو یا پاور سے باہر ہو، طاقت ہو یا طاقتور ہو یا کمزور ہو، کہ ملک میں اجتماعی طاقت کی بہت اہمیت ہے۔ اس میں کسی طبقے کو کمزور سمجھ کر کے اس پر ظلم کرنا، اس کے رائٹس کو چھیننا، اس کے حقوق کو مارنا، چاہے اس کا مذہبی حق ہو، چاہے اس کا مسلکی حق ہو، چاہے اس کی ملکیتوں کا حق ہو، یہ کسی بھی اینگل سے، کسی بھی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے یہ آزادی کی تاریخ اور آزادی کا یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے۔ ہر ملک کے شہری کو یہ سوچنا چاہیے، خاص طور پر اگر ملک کا شہری 73ویں یوم آزادی مناتا ہو اور ملک میں بے چینی ہو، ملک میں موب لنچنگ ہوتی ہو، ملک میں ہجومی تشدد ہوتا ہو، ملک میں لوگ اگر اپنے اندر بھروسہ نہ محسوس کرتے ہو، اعتماد نہ ہو، وشواس نہ ہو، تو ایسے ماحول میں ملک کے ذمہ داروں کا، طاقتور طبقے کا، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہمارے حاکموں کا، حزب اقتدار کا یہ بہت بڑا فریضہ بنتا ہے کہ اعتماد بحال کریں لوگوں میں، شہریوں میں، اہل وطن میں بھروسہ پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف خوشی سے وہ جھومتے ہوں کہ ملک آزاد ہوا اتنی ظالم طاقت سے، اور دوسری طرف وہ دکھی ہو کہ آج بھی ہمارے حقوق، ہمارے سمویدھانک اور آئینی اور دستوری حقوق میں ہمیں بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ہمارے حق کو ایسا لگتا ہو کہ چھینا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ صورتحال اور یہ احساس اور حساسیت جو ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا ملک سمجھتا ہے، ہمارے حکام سمجھتے ہیں، حکومتوں کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے سمجھتے ہیں کہ ملک کی ذہنیتیں، ایک طبقے کی پلاننگ اور سوچ جو ہوتی ہے، چاہے کسی کے فیور میں ہو، چاہے کسی کے اگینسٹ میں ہو، اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کی معلومات باضابطہ پہنچتی ہے۔ اس معلومات کے پہنچنے کے بعد ہماری حکومت کا، ہمارے ذمہ داروں کا فرض کیا بنتا ہے، یہ وقت ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کیسے احساسات بڑھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں میں وشواس کی کمی ہو رہی ہے، لوگ رواداری کی کمی محسوس کر رہے ہیں، اور ایک طبقے میں چھوٹا سا طبقہ ہے جو ہندو مسلم کے نام پر نفرتیں پھیلا رہا ہے، بٹواروں کی باتیں کر رہا ہے۔ کیا انہیں یہ نہیں پتا ہے، کیا انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا وطن ہے، آپ کا وطن ہے؟ ایک وطن سے کسی اہل وطن کا کتنا لگاؤ ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ غدار وطن ہیں، آپ وطن کے دشمن ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسا اس کی فطرت کو چھیڑنے جیسا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو چیلنج کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے جذبات اور اس کے پیار اور اس کے لگاؤ کو چیلنج کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس بات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ بات محسوس کرنے کی ہے، اور یہ بات منوانے کی نہیں ہے، یہ بات مان لینی چاہیے۔ جو جس وطن کا باشی ہے، باشندہ ہے، جس وطن کا وہ مطلب رہنے والا ہے، اس کے دلوں میں کتنا اس اپنے وطن سے پیار لگا اور محبت ہے، یہ کہنے کی چیز نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کے
नेक बंदों को, अंबिया को, सालिहीन को उन पर जुल्म का निशाना बनाया गया, तो उनके साथ एक जालिमाना अमल ये भी किया गया कि उन्हें उनके वतन से निकालने की बात की गई। वतन से निकालने की बात इसलिए की गई कि वतन से निकालने और बाहर करने की बात ये नाकाबिले बर्दाश्त मसला होता है, आखिरी हद का मसला होता है। ये उसी वक्त आदमी कबूल कर सकता है जब वतन से बड़ा कोई उसका टारगेट और महबूब हो, जिसकी हिफाजत उसके लिए उससे अहम हो, तब जाकर के वतन छोड़ता है। जैसे अल्लाह की मोहब्बत की हिफाजत, उसके दीन की हिफाजत और अल्लाह के भेजी हुई आसमानी शरीयत की हिफाजत, वरना देखिए वतन आदमी नहीं छोड़ सकता। कितने आप बाहर, हम में बाहर रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के कितने लाख, 50 लाख लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, अपने प्यारे वतन से बाहर रहते हैं। कितनी आसाइशों पर, बड़े बड़े मनसबों में, बड़ी बड़ी आसाइशों में रहते हैं, लेकिन उनका दिल देखो, उनका लगाव देखो, उनके अंदर झांक करके देखो कि अपनी झोपड़पट्टियों के तई मुल्क के उनका कितना लगाव होता है। इस लगाव को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुल्क का एक्सपर्ट तबका इस पर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपार्टमेंटों का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है उनका काम है कि इस तरह की ज़हनियतें अगर फितरत के खिलाफ बनाई जाती है तो ऐसे मौक़ों पर उसके खिलाफ, उस ज़हनियतों को के खिलाफ प्लानिंग और मंसूबे से काम करने की ज़रूरत है। मैं एक जज्बे की बात करता हूँ और मैं जिम्मेदारी की बात ये करता हूँ कि हमारे जिम्मेदार इदारे और जिनके हाथों में जिम्मेदारियाँ, उनका ये काम है कि माहौल बिगड़ने ना दें, माहौल अदम रवादारी की तरफ जाने ना दें। ये बहुत अहम चीज़ है। इसी तरह मेरे भाइयों, ये मुल्क बटा, मुल्क के बंटवारे से पहले आखिरी मरहले में जब मुल्क की आज़ादी का मसला करीब से करीब तर आ रहा था, तब भी देखिए वो जहनियत काम कर रही थी। जिस जहनियत ने मुल्क पर कब्ज़ा किया था, हमें बांट करके, हमें लड़ा करके, तो क्या उनकी सुन्नत पर बाद वाले लोग भी चलेंगे? क्या उनकी सुन्नत पर बाद वाले भी चलेंगे? मुल्क और अहले मुल्क को लड़ा करके क्या इख्तिदार में रहा जा सकता है? ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक़ात हैं। मुल्क का दस्तूर और कानून है, हर मज़हब का अपना कानून है। लोगों को देखना चाहिए कि किस सूरत हाल से दुनिया का निज़ाम चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। जुल्म और जोर की तारीख मुख्तसर होती है, लंबी भी हो अगर तो उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए इस पहलू से भी गौर करने की ज़रूरत है। हमारे बुज़ुर्ग, हम सब के बुज़ुर्ग थे, जो मुल्क के महान पुरुष जो थे, बड़ी शख्सियतें जो थी, उनका ये मौक़िफ़ था कि इस मुल्क के जो बाशिंदे हैं सब हिंदुस्तानी हैं, सब वतन के अहले वतन हैं, हमारे वतनवासी हैं, ये सिटीज़न हैं जो हमारे इंडियन। इनमें भेदभाव और नफ़रत की दीवारें इनके बीच में ना खड़ा करो। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कही थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इमामुल हिंद रहमहुल्लाह ने। कहा अगर आसमान से फरिश्ता भी आकर के कहे कि तुम्हें बहुत जल्दी आज़ादी मिल जाएगी 24 घंटे में, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ख़त्म करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसी आज़ादी हमें कबूल नहीं है, ऐसी आज़ादी हमें कबूल नहीं है। बाबाए कौम की तारीख देख लीजिए, बाबाए कौम कितना तड़पते थे अगर हिंदू मुस्लिम या मुल्क के शहरियों के बीच में भेदभाव और जुल्म होता था, मरण बरत तक रखते थे। उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी इसी नुक्ते नज़र की बुनियाद पर। ये वक्त हमें याद करने का है। इसलिए मैं आपसे ये बात खुसूसियत से कहूँगा, जितने लोग सुनते हैं उमूमियत के साथ उनसे ये बात कहूँगा कि जिस नुक्ते नज़र पर ये मुल्क था और इस मुल्क को आज़ादी मिली थी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, दूसरे मज़ाहिब के साथ रवादारी और यकजहती के साथ रहने की हमारी मिसाल होनी चाहिए, हमारी
वाली मिसाल हमारे नेटवर्क में जितने भी नॉन मुस्लिम हों, जितने भी अदारे हों, गैर मुस्लिम हमारे नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट और हुक्मरान जिम्मेदार उसके जिम्मेदार हों, हमारा उनके साथ बर्ताव हिंदुस्तानी की हैसियत से, उनके मनसब और उनकी हैसियत के साथ होना चाहिए, इस्लाम की हिफाजत और दीन की हिफाजत के साथ। जैसा हमारे बड़ों का तरीका था, इस्लाम की उन्होंने हिफाजत की और हिंदुस्तानियत की हिफाजत की, हमारा यही तरीका होना चाहिए। और जो नफरत पैदा करने वाली, चाहे हमारे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, जो नफरत की फिजाएं पैदा करने वाली कोशिशें हैं, उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। ये आज़ादी की तारीख हमें वो भी याद दिलाती है कि जब ये हुए तो ये महान दिन हमें आज़ादी का मिला, ये खुशी का दिन मिला, ये नेमत मिली कि मुल्क में आज़ादी आ गई, सिस्टम डेमोक्रेसी आ गया। डेमोक्रेसी सिस्टम किसी मजहब की हुकूमत नहीं आई, कोई राष्ट्र नहीं आया किसी मजहब का, और किसी मजहब का ये मुल्क नहीं बना, सिस्टम डेमोक्रेसी आया। तो इस डेमोक्रेसी सिस्टम में सबको आज़ादी मिली। क्या वो पागल नहीं है? क्या वो नासमझ नहीं है? क्या वो गुरूर में मुब्तला नहीं है? क्या इस्लाम और अपने दस्तूर हिंद के मुखालिफ नहीं है वो, जो ये जानते हुए कि डेमोक्रेसी सिस्टम एक आदमी को भी हक देता है कि अपने मजहब पर, अपने मसलक पर चले, और वो उसे रोकना चाहते हो? मैं नहीं समझता वो क्या समझते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे हम सबको, कि मालूम नहीं वो क्या समझते हैं। समझना चाहिए, हमारी भी यही जिम्मेदारी है। हमारे बीच में रहने वाले गैर मुस्लिम हो, हमारे बीच में रहने वाले मुसलमानों में गैर जमाती हो, गैर मसलक के हमारे भाई हो, उनको भी पूरी आज़ादी है। अभी हमारे शेख कह रहे थे अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह का हवाला दे करके कि हमारा काम किसी का इस्लाह करने का और दावे का नहीं होना चाहिए, इस्लाह की कोशिश का और इस्लाह के लिए रहनुमाई का काम हमारा है। हर आदमी ये काम करता रहे, लेकिन किसी को हक नहीं है कि लोगों का हक वो छीने, इस मुल्क की दस्तूर को देखे वो, मेरे भाइयों, और ना ऐसा काम करें। आज का ये दिन हमें बताता है, हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम हमें याद दिलाता है। मैंने कहीं पढ़ा था यूनान के बारे में कि एक डेमोक्रेसी आदमी, जमहूरियत जहन का आदमी, बहुत पढ़ा लिखा है, कहता है कि मेरे पड़ोस में मेरे जज्बात के खिलाफ काम होता है, मेरे जज्बात के खिलाफ, और मेरा दिल कबूल नहीं करता, तब भी मैं अपने दिल को मनवाता हूँ। क्यों? वो उस सिस्टम में रहता है जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, वो जो पसंद करता है वो करता है, उसे करने का हक है। हम नहीं पसंद करते हैं तो हम दिल से ना पसंद करें, हमें रोकने का कोई हक नहीं है। मैं अपने दिल को मनाता हूँ। मेरे भाइयों, ये समझने की ज़रूरत है, वरना लोग क्या कहेंगे। आप बताइए, अगर हमारे पास कहीं मेजॉरिटी हो, कहीं पावर हो, कोई इलाका हमारा हो, कोई बेल्ट हमारा हो, अगर हम अपने मुल्क और दस्तूर के तहत रहते हैं, उसका हलफ भी लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं वहाँ भी, और दस्तूर के साझेदारों में पहुँचते हैं वहाँ भी, उसके बावजूद अगर जोर और जबर करें तो हमारी मेजॉरिटी क्या कहेगी? यहाँ के बड़े ताकत वाले और बड़ी आबादी वाले क्या कहेंगे? जितना तुम हमसे दुखी नहीं हो, उतना तो तुम अपनों से ही दुखी हो, हमारी बात क्या करते हो? मेरे भाइयों, ये मौका हमें याद दिलाता है, इसलिए मैं आपको भी और हम सबको इस बात को समझना चाहिए, देखना चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों मैं ये बात कहूँगा कि जब हम कौमी यकजहती के तई ये सोच रखते हैं तो हमारी मिली यकजहती का तकाजा क्या है? मिली यकजहती का इस मुल्क में, इस सिस्टम में, और अपनी हैसियत के मुताबिक हम माइनॉरिटी में हैं, और इसी तरह हमारे बीच में इतने सारे बंटवारे हैं। इन सारे बंटवारों के बीच में हमारे बुज़ुर्ग, सियासी रहनुमा, बड़े बड़े उलमा, मुल्क की कदावर शख्सियतें, इसी बहुत बड़ी मेजॉरिटी में हमें जीना है। हमारे लिए वो क्या राय अमल देते थे? वो राय अमल ये देते थे कि इतने सारे इख्तिलाफात को ख़त्म करने की हम कोशिश कर सकते हैं, ख़त्म करने का हम ना दावा कर सकते हैं, ना ख़त्म करने के लिए हमारे सामने कोई टारगेट है
کہ ہم یہ ختم کر لیں گے، لیکن ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ایسے حالات میں یہ ہے کہ ملی سطح پر جتنے مسائل میں ہم متحد ہیں ان مسائل میں ہم متحد ہو کر کے ایک رہیں، جن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، ان اختلافات سے بچنے کے لیے، ان اختلافات میں صراط مستقیم پانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، لیکن ان کو ایشو بنا کر کے جو ایک ہونے کی بنیادیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دستور بھی یہی کہتا ہے، اسلام کا موجودہ حالات میں تقاضا بھی یہی ہے۔ میرے بھائیو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی دیکھیے، ایسے ہی ہمارے لیے اس بات کی ضرورت ہے میرے بھائیو، ان حالات میں کہ ہمارا تعلق قومی سطح پر مضبوط ہو، غیروں کے ساتھ مضبوط ہو۔ غیروں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، غیروں کے دلوں میں ہمارے تئیں وشواس نہیں ہوگا، ہماری سچائی اور امانت داری کا اعتماد اور بھروسہ ان کے دلوں میں نہیں ہوگا تو ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پائیں گے، اس میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اس طور پر کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی امانت ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے اہل وطن تک پہنچائیں۔ ہمارا ڈیموکریسی سسٹم ہمیں رائٹ بھی دیتا ہے کہ ہم اس شریعت پر جو ہمارے پاس ہے چلیں، اس تہذیب اور کلچر کا ہم فالو کریں جس کو ہم مانتے ہیں، اور یہ رائٹ بھی ہمیں دیتا ہے ہمارا سنویدھان کہ اس کی ہم پرچار اور تبلیغ بھی کریں، کسی کو ہٹ نہ کریں، کسی کو رسوا نہ کریں، کسی کی محبتوں کے ساتھ ہم چھیڑ کر کے اور اس کو نفرتوں میں نہ اس کی طبیعتوں کو بدل دے، ایسی صورتحال بظاہر پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ انداز اپنا کر کے جو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کبھی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بھرتی ہیں صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کے باوجود، لیکن یہ کہ ہمارا کام ایسا نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب لوگوں کے دلوں میں ہمارے تئیں یہ اعتماد ہو کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس نیٹ ورک میں ہم رہتے ہیں اس نیٹ ورک کے لوگ جب ہمیں جانیں گے، ہمیں پرکھے ہوں گے، تب فائدہ ہمیں ملے گا۔ اس لیے اس بات کو مضبوط بنا کرنے کی ضرورت، یہ مرور کا مسئلہ نہیں۔ ہم آپ مرور اور اپنے اس اہم بیلٹ میں بات کرتے ہیں، اپنی بات ہی نہیں ہر طبقے کے لیے ہے۔ آپ کا تعلق ہوگا نان مسلم نیٹ ورک سے، نان مسلم اپنے وطن کے باشیوں سے، اہل وطن سے۔ ہمارا کیریکٹر، ہمارے دین کی خوبیاں، ہمارے دین کی عظمتیں اور اخلاق جب ان کو پہنچے گا، علم کے صرف حیثیت سے نہیں، عمل کی حیثیت سے بھی، جیسے ابھی شیخ کا خطاب ہی تھا، شریعت اور منہج یعنی شریعت ہمیں راہ دکھاتی ہے اور عمل اور کیریکٹر ہمارا مطلب ایک نمائندہ بن جاتا ہے، ایک پریکٹیکل بن جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹیکل میرے بھائیوں ہمارا سب کے سامنے رہنا چاہیے، تاکہ ایسے بھی ہمارے ساتھی جو غیر مسلم ہوں، ہماری سچائی، ہماری امانت داری، ہمارے دین کی خوبیوں کو دیکھ کر کے یہ کہیں کہ یہاں سچائی کے سوا کچھ نہیں، یہاں امانت داری کے سوا کچھ نہیں، یہاں اخلاق کے سوا کچھ نہیں، یہاں محبتیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں۔ یہاں پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تب بھی دور کے مسلمان پڑوسی سے اس کا حق بڑا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ آخر آپ بتائیے، وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ جن کے ہاں ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا پڑوسی کو پہلے پہنچا دو، تو ان کے شاگردوں نے کہا پڑوسی تو آپ کا یہودی ہے، تو کہا وہی یہودی ہمارا پڑوسی ہے، پہلا حق اسی کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنا دی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم اس طرح کے برتاؤ کے ساتھ جیے۔ میرے بھائیوں، نفرتوں کی سیاست کرنے والے لوگ کمزور ہیں، ظلم کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہو، وہ چاہے جتنا پاور رکھتے ہو، ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ وہ کمزور ہیں، کیونکہ ان کا بھی رب اللہ ہے، ان کا بھی خالق اللہ ہے، وہ اللہ کے حکم کی مخالفتوں پر ہیں۔
कुफ्र पर हैं, एक अल्लाह की बंदगी छोड़ करके या एक अल्लाह की बंदगी के साथ गैरुल्लाह की बंदगियों में लगे हैं, उन्हें ये बताना है, उन्हें ये मानना चाहिए। और ये जहन बहुत आम है कि सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक एक है तो उन्हीं सब लोगों में कुछ लोग अगर उसी मालिक के मानने वाले पर जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, तो क्या उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि फिर उसकी गैरत जागेगी और वो जब हिसाब लेने पर उतरेगा तो क्या होगा? मेरे भाइयों, और हमारा ईमान मजबूत रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअक मिनल मोमिनीन। ऐ नबी, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? मेरे भाइयों, ये ईमान मजबूत रख करके अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक, नफ़रतों के माहौल में मोहब्बतों का, बंटवारों के माहौल में मेल मिलाप का, अलगवाद का जहन कामयाब नहीं होने देना चाहिए। कितनी नादानी अभी हमारे कुछ भाइयों ने की और कितना बड़े पैमाने पर उसको फैलाया गया। मैं कहता हूँ दुश्मन फैलाता है इस बात को। जब नादान कहीं से लाता है या कहीं से दुश्मन लाता है, हमारे हाथों पर उसको फैलाता है। कहा हुकूमत साजिश कर रही है, हमारा दुश्मन साजिश कर रहा है, और इसीलिए चमड़ों का रेट ईद के मौके पर गिरा दिया जाता है ताकि मुसलमानों के इदारे, दीनी सरगर्मियां ठप हो जाए। पूरे मुल्क में जहन बनने लगा और एक तहरीक छिड़ गई। अब बताइए, नादानी नहीं है? हुकूमत पर इल्ज़ाम है, एक तबके पर यह तोहमत है, और इसी तरह की तोहमतें और इसी तरह के इल्ज़ामात और जज्बाती और इश्तियाल का माहौल बना करके नफ़रतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान ये काम नहीं करेगा, नादानी ही की बुनियाद पर कर सकता है, इसलिए बचना चाहिए। और मेरे भाइयों, आखिर में मैं ये कहूँगा कि देखिए, हम दावत के अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग हैं दावत के लिए। क्या चुने हुए नहीं आप महसूस करते हैं? मैं समझता हूँ हम आप चुने हुए हैं। आप पूरे बेल्ट में चुने हुए लोग हैं। ये अल्लाह का फजल बनाइए, ये अल्लाह का एहसान मानिए। और दावत की राह कुर्बानी की राह है, इल्म के साथ कुर्बानी का तकाजा करती है। आप इस राह में काम करते हैं, इस राह में जितनी मलामतें उठानी पड़े, जितना दुनिया का नुकसान उठाना पड़े, आप ये समझ लें कि अल्लाह ताला के यहाँ ये बुलंदी दर्जात का राज है। जिसने दीन के लिए जान और माल का नुकसान उठा लिया, उसे समझना चाहिए कि ये तो जान और माल तो अल्लाह ताला ने हमारा सौदा ही किया है जन्नत के लिए। हमारे किसी भाई के साथ अगर दुनिया में लोग नुकसान की पॉलिसी बनाएं, नुकसान की प्लानिंग करें, नुकसान के लिए ग्रुप बंदी करें, इसलिए नुकसान करें कि वो दीन पर है या उसके मौक़िफ़ और मजहब पर नहीं है, और उसके बाद उसका नुकसान हो जाए, तो आप बताइए उसका वो दाई गरोह में से है, चुना हुआ तबका है, तबके में से उसका शुमार है। उसको क्या सोचना चाहिए? लगता है अल्लाह ताला के यहाँ मेरा इम्तिहान है और अल्लाह ताला मेरा आखिरत में दर्जा बुलंद करना चाहता है। अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि इस नेमत के लिए तुम माल की कितनी कुर्बानी दे सकते हो। उसका मौक़िफ़ बहुत मजबूत होना चाहिए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ये जान माल सब अल्लाह का है। इसलिए इस बेल्ट में इस दावत के लिए, सच्ची और खालिस तौहीद की दावत के लिए, खालिस मनहजी दावत के लिए जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ, बाइकाट की कुर्बानियाँ, माली नुकसान की कुर्बानियाँ, तोहमत और दिल आज़ारियों की कुर्बानियाँ, बड़ी बेचैनियाँ और बड़ी मुश्किलात झेली हैं। उनको याद करना चाहिए अपने बुजुर्गों और असलाफ को कि उनके साथ क्या हुआ था। इसलिए दावत में मेरे भाइयों इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दावत के साथ, दावती अमल के साथ बुनियाद मजबूत ही होनी चाहिए कि इल्म बहुत मजबूत हो। इल्म एक साथ नहीं मजबूत होता।
طلب علم کا کام کسی مدت میں ختم نہیں ہوتا۔ طریقہ ہمارا کیا ہے؟ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اپنے بڑے علماء سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، بہت مضبوط رشتہ رکھیں۔ آپ بتائیے، علم ہمیشہ علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم کے لیے تنبیہ کرتا تھا، نبیوں کو علم کی اور بعض چیزوں کی فضیلتیں بتاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا، کہا موسیٰ تمہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت نہیں معلوم؟ آپ سوچئے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو علم کے ساتھ جڑے رہنا، اہل علم کے ساتھ، علم میں کبھی بھی، علم کے حصول میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ چنے ہوئے لوگ ہیں وہ ہر جگہ نمائندہ رہیں، آگے آگے رہیں۔ جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھ سے قریب وہ لوگ رہیں جو عقل والے اور علم والے ہوں۔ تو علماء سے سب سے زیادہ قریب انہی کو رہنا چاہیے۔ میں نے دیکھا شیخ کے ساتھ امارات میں جتنا لوگ لگے ہوئے ہیں، واقعی وہ علم و عمل میں رغبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ عام لوگ تو ہی ہیں، سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لگاؤ اور رغبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی بھی یہی خصوصیت ہونی چاہیے، اور ہے الحمدللہ، کسی حد تک ہے۔ اپنے علماء سے جڑے رہیں۔ عمل، علم کے ساتھ عمل، یہ دعوت کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت۔ کیونکہ ابھی آپ سن رہے تھے، علم کافی نہیں، علم ہے شریعت، علم ہے وحی، اور اسوہ رسول اور سنت پر چلنا یہ عمل ہے، یہ منہج ہے۔ منہج، زندگی میں آدمی منہج کا نمائندہ ہے، منہج ہے اس کی زندگی میں۔ اسی لیے سلف کا طریقہ کیا تھا؟ سلف کا تو طریقہ یہ تھا کہ کسی عالم سے آتے جب اگر علم سیکھنے تو دیکھتے تھے آیا یہ سنت والا عالم ہے کہ نہیں، سنت والا عالم ہے کہ نہیں، اس کی حیت عالم کی طرح ہے سنت کے مطابق کہ نہیں، سنت والی حیت یعنی اس کا اپنا انداز، لباس، شکل و صورت سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اگر دیکھتے نہیں ہے تو چلے جاتے چھوڑ کے۔ اس سے علم حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلف کہتے تھے وہ آدمی عالم نہیں ہے اگر اس کے پاس علم ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ جاہل ہے۔ تو کیا جاہل سے علم حاصل کیا جائے گا؟ سلف کہتے ہیں جس نے علم حاصل کیا وہ عالم مانا جاتا ہے، حقیقت میں وہ جاہل ہے۔ عالم اس وقت مانا جائے گا جب علم کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ تو ہم دعوت کے نمائندے ہیں، ہماری دعوت اس وقت صحیح ہوگی، مؤثر ہوگی، قبول ہوگی جب ہم علم کے مطابق عمل کریں گے۔ اور ہمارے لیے یہ فکر کی چیز ہو کہ ہم دعوت دیں علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور ہماری فکر ہو کہ کسی نہ کسی بھائی کو ہم حق پہ لے آئے، کسی نہ کسی غیر کو ہم اپنا بنا لے، دین کا بنا لے، فطرت پر لے آئے، اصل گھر لے آئے۔ اصل گھر کون سا ہے؟ اصل گھر ہر اللہ کے بندے کا اسلام ہے، اسلام ہے۔ یہ اصل گھر واپسی ہے، وہاں لائیں، کیونکہ اللہ نے سب کو مسلمان پیدا کیا تھا۔ 1000 سال تک سارے لوگ ایک اللہ کی بندگی کرتے تھے، اس کے بعد ایک اللہ کے سوا انیک معبودوں کی بھکتی اور بندگی شروع ہوئی۔ میرے بھائیوں، وہ اصل گھر ہے۔ اس لیے یہ فکر ہو، ایک آدمی نبی کے طریقے سے ہٹ گیا، نبی کی امامت کے جھنڈے سے ہٹ کر کے بہت سارے فرقوں میں لوگ بٹ گئے۔ ہمارا کام ہے رو کر کے، فکر کر کے، دعا کر کے، حکمتیں اپنا کر کے، اور اس کے ساتھ پوری لالچ اور حرص کے ساتھ لگ کر کے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے کا کوشش کرے، اختلاف اور فرقوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہ ہمارا کوشش کرنا کام ہے، ہماری یہ سوچ ہو۔ اور اسی طرح اختلاف سے بچیں، ہم اختلاف سے بچیں، اختلافی جماعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمارا یہ کام ہے۔ اور اس میں ہمارا طریقہ اور انداز وہ ہونا چاہیے جو ہمارا منہج ہمیں دیتا ہے، ہمارے نبی ہمیں دیتے ہیں۔ ہمارے نبی غیروں کے لیے کتنے لالچی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کیا اپنے آپ کو آپ مار ڈالیں گے، ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، سچائی نہیں انہوں نے قبول کی؟ ہمارے دل میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے پتھر مارے کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب کو، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو،
لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ یہ پتھر مارا ہے انہوں نے ہمیں، وطن بدر کیا ہے انہوں نے ہمیں، ہم پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، لیکن تب بھی کہتے تھے کہ اے اللہ یہ نہیں جانتے، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ یہ فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ہمارے شیخ نے پہلے بہت ساری ہمارے مشائخ نے باتیں کہی ہے، ہمارے ہاں دعوت علم کے ساتھ، اس پر عمل، اس کی طرف بلانا، اسی منہج کے ساتھ جو منہج اللہ کے نبی کا تھا، جو منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے مطابق چلنے والوں کا تھا اور آج تک ہے۔ ابھی شیخ نے شیخ الحدیث کا واقعہ بیان کیا کہ مہینے تک شیخ الحدیث کے گھر کے دروازے پر گندگی پھینکی جاتی رہی اور وہ اس کو صاف کرتے رہے، کسی کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمیں اذیت پہنچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا ذہن ہمارا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے ہمیں اذیتیں دی ان کے لیے بھی دل کھلے، ان کے لیے بھی لگا، ان کے لیے بھی لالچ، ان کے لیے بھی ملی سماجی سطح کی جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں ہمیں ادا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ کہیں کوئی غلط جذبہ، کوئی غلط انٹینشن نہیں آنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش بنائے۔ سب سے دعا کرنا چاہیے ہمیں نفع بخش بنائے، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی۔ ہمارے اپنے لوگ ہوں، ہمارے اپنی کمیونٹی کے مسلمان بھائی ہوں، ہمارے نان مسلم ہوں، سب کے لیے نفع پہنچانے کا جذبہ، جتنے بھی سورسز ہمارے پاس ہیں ان سورسز کو لگائیں، ہم ان سورسز کو اکٹھا کریں اور ماحول میں ایسا رہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، یہ تو صحیح معنوں میں ایسے ماحول میں جہاں لوگ محبت اور ہمدردی اور طاقت دیکھتے ہیں وہاں پوجا شروع کر دیتے ہو۔ آپ بتائیے اس ماحول میں کتنا بڑا پاور ہے مسلمانوں کے پاس۔ اس لیے اس کا احساس کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسی طرح ایک بات، آخری بات یہ کہ دیکھیے جو ہمارے یہاں خارجیت ہے، جو ہمارے یہاں کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان کے تئیں جو آپ بڑے علماء شیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو اللہ نے جنہیں میسر کیا ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے سلف کہتے تھے، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، وہ کہتے تھے اس بستی اور شہر میں نہ رہو جس میں عالم نہ ہو، کوئی عالم نہ ہو جو تمہاری دینی رہنمائی کرے، اور اسی طرح کوئی ڈاکٹر نہ ہو جو تمہاری بیماریوں کا علاج کرے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ کسی کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ عالم ہے کہ جاہل ہے۔ عالم کو عالم پہچانے گا، جاہل کو بھی عالم پہچانے گا، جاہل عالم کو نہیں پہچان سکتا۔ کبھی آپ قبول کریں گے کہ سونا وہ پہچان سکے گا جو لوہار ہوگا؟ سونے کی پرکھ لوہار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے سلف نے یہ بات کہی ہے کہ جاہل کو عالم پہچان جائے گا اور عالم کو بھی عالم پہچانے گا۔ لیکن صورتحال جو بدلی ہوئی ہے، اس صورتحال میں اصلاح کی ضرورت ہے کہ عالم کو علماء پہچانیں گے، اور علماء پہچانتے ہیں تو علماء سے عالم کی پہچان کراؤ۔ عوام کے جذبات سے ہمارے نمائندہ لوگ وہ اپنے جذبات سے علماء کا تعین نہ کریں، داعیوں کا تعین نہ کریں، تعین کہ یہ داعی ہے تو داعی ہے، یہ مصلح ہے تو مصلح ہے۔ حقیقت میں جو اہل علم ہے وہ پہچانتے ہیں کہ ہاں علم کتنا ہے اور یہاں کتنا صلاح اور اصلاح کا اصل معاملہ ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں اس لیے خاص طور پر اخیر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم نکتہ ہے جس سے بہت فساد پھیلا ہوا ہے، بہت فساد پھیلا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے سلف دیکھتے تھے کہ آیا اس کی زندگی میں سنت ہے کہ نہیں، اگر دیکھتے تھے سنت نہیں ہے تو کہتے تھے اس سے علم ہی نہیں لینا۔
اور ایک آدمی علم والا بن کر کے ہمارے بیچ میں آتا ہے اور ہم علم والے نہیں ہیں گہرے، تو ہم کیسے طے کریں؟ ہمارے عام لوگ ہم پر طے کرتے ہیں، یعنی اہل علم پر طے کرتے ہیں کہ یہ علم والا ہے، آپ لوگ جلتے ہو۔ اللہ اکبر، حیرت کی بات ہے، علماء جلتے ہیں۔ ایسے ہم بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر کاربند رکھے، سنت پر کاربند رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں بخوشی یہ ذکر اور یہ حقیقت بیان کرنے کی ہمیشہ توفیق دیے رکھے۔ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی خوشی کا اظہار اور اپنی محبت کا اظہار اسلام کے ساتھ، اللہ کے رب ہونے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، یہی کامیابی کا دین اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی منہج کامیابی کا ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محبت دے، سنتوں سے محبت دے۔ سلف دعا کرتے تھے، اے اللہ زندہ رکھ تو سنت پر، موت ہو تو سنت پر۔ ہر آدمی یہ دعا کرے۔ آج اس صورتحال میں ہمیں خصوصیت سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور چونکہ ملک سے اور ملک کے ماحول میں بہت ساری قابل تذکرہ باتیں ہیں، لیکن یہاں اب وقت نہیں ہے۔ آخر میں اب ہم اپنے ملک کے تئیں یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ملک میں خوشحالی فرمائے، خوشحالی عام رہے ملک میں، امن و امان عام رہے ملک میں، ڈیموکریسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہر مذہب اور ہر مسلک کو جو آزادی ملی ہے، ملک کے ذمہ دار اس آزادی کو بھی نہ چھینے، اور ملک کا جو شہری ہے، اہل وطن ہے، اس کو بھی کبھی آگے بڑھ کر کے یہ جرم اور جرات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہر طرح ہمیں اپنی اطاعت پر زندہ رکھے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ تقوی پر رہیں، اطاعت پر رہیں، اور مسلک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہیں، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔